السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بیٹو ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਅਲਵੀ यूट्यूब चैनल नेचुरल टीवी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا تحریری کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہے تخلیق آسمانہ تے جڑا نظام ہے پائتن پاک دا آسمانہ دا جنت اور دوزخ حق و باطل اہل بیت دا نظام اور مخالفین اہل بیت دا نظام انسانی اہل بیت اور بندر دا نظام جڑا نا اے مین سٹریم وسیع لیول تے آسمانہ دی شکل جنت اور دوزخ دی شکل انہاں دے سینٹر دے وچ انڈا زمین ہے ایتھے مشترکہ چیزاں نے مکسات تمام تخلیقات جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں نماز کی صورت میں اہل بیت کا نظام بنایا ہے قیام ہے قیام حضرت اللہ کے نور کے اندر محمد رسول اللہ کے جلوہ ان کے اندر قیام مولا علی مشکل کشا کا اونٹ کے مسئلے پر ان کے اندر رکوع آ جاتا ہے حضرت بی فاطمہ کا گائے کے مسئلے کے اوپر اس کے اندر سجدہ آ جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کا بکرے کے اوپر اور اس کے اندر اگلا سجدہ آ جاتا ہے دمبے پر امام حسین علیہ السلام کا اور اس کے اندر آ جاتا ہے تشہد امام ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسے نماز کہتے ہیں اسے درود شریف کہتے ہیں اس کے اندر پھر آگے مرغی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلح جو ہے تشہد جو مسلح مرغی پر ہے اس کے اندر جو انڈا ہے مرغی کے آگے انڈا ہے انڈے کے اندر یہ انڈے پر ہماری دنیا ہے قید خانہ ہے اسے حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے اس قید خانے سے باہر نکلنا یہ حیات ہے قید خانے میں قید ہو جانا یہ موت ہے اصل میں اوپر سے جو نیچے گھوما ہے نظام اس کے نتیجے میں قیام کے بعد رکوع بنا ہے پھر پیچھے کو گھوما ہے پھر سجدہ بنا ہے پھر اور گھوما ہے پھر اگلا سجدہ بنا ہے پھر اور گھوما ہے پھر تشہد بنا ہے آگے ہماری زمین آ گئی ہے یہ زمین سے آسمان کی طرف جانا یہ نماز کہلاتا ہے نماز قائمہ نماز ہے اس لیے 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اہل بیت کی محبت میں آ جاؤ محبت حاصل کرو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی میں یہ تمام کتاب جو ہے نا یہ صحابہ کو سمجھا دی تھی لیکن جو ہی حضور کا وصال ہوا تو انہوں نے یہ تخلیق کی کتاب لینے کی بجائے تحریری کتاب کی طرف رجوع فرما لی جہاں سے خرابی پیدا ہوگی تحریر میں بہت ساری خرابی اور نقصانات ہیں تخلیق کا نظام اگر پڑھیں تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے نہ کتابت کا خرچہ نہ اوراق کا خرچہ نہ تحریر کا خرچہ لیکن جو انسان نے اپنا نظام چلایا ہے اپنی قلمیں پکڑ کے اپنے جو لکھاری بن گئے جو کوئی شاعر بن گئے اس میں محنت ہے اس میں مصروفیت ہے اس میں پھر فرقے بننے شروع ہو گئے ہر بندے نے اپنی قلم اٹھا کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ کتنا بیوقوف انسان ہے مشقتی انسان ہے اور یعنی اس کو لاشعور بھی کہا ہے اور مشقت کرنے والا بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو یعنی بے عقل بھی کہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی کتاب کی بجائے اس نے اپنی کلمے پکڑ لی اپنا لکھنا شروع کر دیا جس میں ساری مشقت ہی مشقت ہے اور جو لکھے گا وہ اپنے انداز سے لکھے گا جس سے فرقے بنیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ فرقے بن چکے ہیں جب اللہ کی قلم جو اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے تخلیق کی قلم کی طرف آئیں گے اس میں فرقے نہیں ہیں اس میں ایک ہی صراط مستقیم جسے اہل بیت کہتے ہیں اور دوسرا مخالف راستہ ہے جسے شیطان کا راستہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہمیں راستہ وہ اہل بیت کا اور اہل بیت کے مخالفین کا راستہ ہے یہ دو ہی راستے ہیں تو انسان جو ہے وہ اس قید خانے میں قید ہو گیا ہے ساری ایکٹیویٹی اسلام کی اس قید خانے کے اندر بیٹھ کر رہا ہے
یہ دنیا کے قید خانے میں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی یہ انڈا جو ہے نا یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان، جو بھی زیرو پیدا ہوگا وہ انڈے کے اندر ہی پیدا ہوگا، جب وہ انڈے کے اندر پیدا ہوگا وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گا۔ انڈے کا جو قید خانہ ہے اسے موت کہتے ہیں، انڈے کا جو قید خانہ ہے اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ انڈے میں آنا یعنی دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ موت کے ذائقے میں آ رہا ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے موت کا ذائقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب موت کا ذائقہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا آسمانی حیات یا جنت کی طرف چلا جاتا ہے یا جہنم کی طرف۔ تو موت کا ذائقہ ہر ایک کا مکمل تو ہونا ہی ہے۔ تو میرے دوستو، جو اہل بیت کی طرف نکل گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو اہل بیت کے میں داخل ہوا وہ جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کے مطابق دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا یہ موت ہے، اور دنیا سے نکلنا اہل بیت کی جانب، نماز کی جانب، صراط مستقیم کی جانب، جنت کی جانب، یہ حیات ہے۔ حیات دو قسم کی ہے، ایک جنتی حیات ہے، ایک جہنمی حیات ہے۔ تو بچ وہ جائے گا یعنی کامیاب وہ ہوگا جو جنت کی حیات میں گیا، یعنی جو اہل بیت کی جنت میں گیا، جو اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ تو دوستو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر لکھاری، ہر مفسر اپنے اپنے چنے بیچ رہا ہے، وہ اپنے قلم سے لکھ کر کہتا ہے یہ علم ہے، اور تقریروں کے ذریعے لکھی ہوئی تفسیروں کو سنا رہا ہے ہر بندہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث جو تحریری ہے اور تخلیق اور حقیقی تخلیق جو ہے قرآن، ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جو ہر بندہ اپنے چنے جب بیچ رہا ہے تو یہ فرقے ہیں، اور ہر بندہ کثیر التعداد جو مفسرین کی ہے، علماء کرام کی ہے، کثیر التعداد اہل بیت سے منحرف ہے، اہل بیت سے دور جا رہی ہے۔ ایک مسلک جو ہے نا شیعہ مسلک، وہ اہل بیت کو مانتا ہے اور سب نے مل کر اسے کافر قرار دیا ہوا ہے۔ یہ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ حق سے خود منحرف ہیں، جو یعنی اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے سب نے مل کر۔ کثیر التعداد جو اہل بیت کو چھوڑ چکی ہے اور تحریر پر کاربند ہے۔ یہ بیٹا میرا مشورہ ہے آپ سے، آپ نے تحریر کو پڑھ کر تخلیق کی طرف آنا تاکہ حقیقی تخلیق نصیب ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے لکھی کتاب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، علم بہت وسیع ہے، بہت گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ تخلیقی کتاب کا نظارہ بھی کرا رہا ہوں میں۔ یہ بیری کا درخت ہے، یہ اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو کتابت ہے وہ جو ہر نئے انداز سے نقشے جو ڈیزائننگ بدل رہا ہے، ہر پودے کا جڑ ہے، تنا ہے، پتا ہے، لیکن ہر پودے کا ڈیزائن مختلف ہے۔ درخت کی جڑ نیچے ہوتی ہے، یہ جسم ہے تنا اس کا، اور یہ جو پتے ہیں یہ اس کے پاؤں ہیں۔ یہ درخت کی جڑ جو ہے نا اس سے، یعنی بندے کی جڑ اوپر ہے، جڑ کے ذریعے پانی لیا جاتا ہے، بندہ اپنی جڑ سے یعنی گردن کے اوپر جو نظام ہے اس سے خوراک لیتا ہے، پانی پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ اور جو درخت کی جڑ ہے اس کی بھی نیچے ہے، اس کی نیچے جڑ ہے، اور یہ درخت بھی اپنی جڑ سے خوراک لیتا ہے، کھاد لیتا ہے، پانی لیتا ہے۔ جب جڑ کاٹ دی جائے تو وہ موت ہو جاتی ہے، درخت کی جڑ کاٹ دی جائے وہ مر جاتا ہے، انسان کی جڑ یعنی گردن کاٹ دی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ ہے تخلیقی نظام، ساتھ ساتھ آپ اس کا بھی نظارہ کریں۔ یہ ہر پودے کی حقیقت ہے۔ اس میں دیکھو کتنی قسم کے پودے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو وہی شجر ایک نام ہے، لیکن اس کی بے شمار اقسام ہیں، ہم دیکھتے جائیں گے پھولوں کی قسمیں، اس کے ڈیزائن پتوں کے ہر درخت کے الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اسے کہتے ہیں یہ کتابت جو اللہ نے کی ہے یہ کمال ہے۔ یہ پڑھیں تو یہ اس میں فرقے نہیں ہیں، اس میں ایک نظام ہے، نظام پائنتن پاک۔ تو دوستو، ہم لکھاریوں کے پیچھے لگ گئے، مفسروں کے پیچھے لگ گئے، جس کی وجہ سے فرقے بن گئے۔ ہر فرقہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کتابوں کا بوجھ اٹھا کے
چل رہا ہے، اس کے لیے اس کو چھاپے خانے چاہیے، چھپنے کے لیے پیسے چاہیے، پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ یہ جو تخلیقی کتاب ہے یہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے، ہم سیر بھی کر رہے ہیں اور مطالعہ بھی کر رہے ہیں، ہم فروٹ بھی کھا رہے ہیں، اور یہ ایسا کتاب ہے، یہ ایسا علم ہے، اس کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ یہ سارا تخلیقی جو علم ہے اسے ہم کھاتے ہیں، ہمارے خون میں یہ حروف جاتے ہیں۔ جب یہ علم بندے کو آ جائے تو یہ روحانیت اندر داخل ہوتی ہے۔ قرآن بندہ کھاتا ہے، ہر گاؤں کے اندر ایک پیر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کاغذ پہ اوپر لکھتا ہے اور کہتا ہے اسے گھول کے پی لیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ یہ قرآن ایسا ہے جس کو آلریڈی ہم کھا رہے ہیں، وہ کو پرچی پہ لکھ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کو پیا کرو آپ کو آرام آ جائے گا۔ ہم اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں رہے، جسے صبح شام کھاتے ہیں۔ اگر اس کو قرآن سمجھ کے کھایا جائے، ہم نے فروٹ بھی کھانا ہے، روٹی بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، اسے اہل بیت کے تخلیقی نظام کا حصہ سمجھ کے کھا جائے، یہ شفا ہے، یہ شفا ہے۔ اسے تخلیقی کتاب کو ہم قرآن سمجھ ہی نہیں رہے، یہ بڑا افسوس ہے، سب سے بڑا افسوس یہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں آپ کو پھول دکھاتا ہوں سامنے، یہ اللہ کی قلم ہے، یہ کسی مولا نے نہیں بنائے۔ یہ دیکھو، یہ اس کی کتنا خوبصورت پودا ہے، اور یہ پتیاں ہیں، اس کی پتی کھلی ہوئی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ پتوں کا نظام ہے، یہ پتیاں گنے کتنی ہیں، یہ ہر پھول کی پانچ پتیاں ہیں، یہ ہر پھول کی کھلا ہوا، مزید دیکھتا ہوں میں ادھر پھول کھلا ہوا جو پودا ہے۔ اب یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس نے کتابت کی ہے، کس نے کتابت کی ہے، یہ کس نے کتابت کی ہے؟ ہر جو سرخ رنگ کا بڑا خوبصورت پودا ہے، ہر پھول کی 5 پتیاں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کس نے کتابت کی ہے یار؟ یہ 2 جڑی ہوئی، یہ کس نے کتابت کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی۔ ہر پودے کی 5 پتیاں ہیں۔ یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بہت سے۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ کتاب بیٹا اٹیچ ہے، فل اٹیچ ہے، فل۔ ہمیں سردی سے بھی انہوں نے بچانا ہے۔ یہی پودے، یہی کتاب سے ہمیں وہ روئی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن، یہ قرآن سمجھو تخلیقی قرآن، اس سے ہمیں روئی بھی ملتی ہے، اس سے ہمیں گرمی کے لیے، اس سے ہمیں چھاؤں بھی ملتی ہے، اس سے ہمیں مشروب بھی ملتا ہے، اس سے ہم کھاتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں، جوس جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں انسان نے جو 2 نمبری کی ہے، انسان نے جو چیزیں بیان کی اس میں خرابی ہے، مصنوعی جوس، مصنوعی غذائیں، مصنوعی خوراکیں۔ اب تخلیقی قرآن کو مصنوعی چیزوں نے گھیرا ہوا ہے۔ شہروں کے اندر بچوں کو یہ تخلیقی نظام دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے والدین سے میری گزارش ہے، شہروں میں رہنے والے بچوں کو تخلیق نظر ہی نہیں آتی، نہ اونٹ نظر آتا ہے، نہ گائے نظر آتی ہے، نہ بکرا نظر آتا ہے، نہ دمبا نظر آتا ہے، نہ مرغی نظر آتی ہے، نہ انڈا نظر آتا ہے، نہ پودے نظر آتے ہیں، نہ شجر نظر آتے ہیں، نہ وہ یعنی قدرت کی ڈائریکٹ وہ کھاتا ہے چیزیں، وہ بازار کی مصنوعی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کی بنائی مشینری کے ساتھ اٹیچ ہے، انسان کی بنائی سواریوں کے ساتھ اٹیچ ہے، گاڑیاں، کاریں، ہوائی جہاز، جو تخلیق نے سواریاں تخلیق کی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جو اللہ تعالیٰ نے سواریاں بنائی ہیں اس سے ناآشنا ہے ہر بچہ، یہ نقصان در نقصان ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہے جیتے جی اس علم کو آپ تک پہنچا کر پھر اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔